ہر اقتدار کے ایوان میں ایک ہی بات ڈسکس ہو رہی ہے، میڈیا میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہو گئی شہباز شریف صاحب سے، اور ملاقات کافی دیر رہی، اور اس ملاقات سے پہلے کیا ہوا اور اس میں کیا گفتگو ہوئی، کیا میسیجنگ ہوئی اور کیا کہا گیا، اور سہیل آفریدی صاحب نے اس کا جواب کیا دیا، اور آفیشیلی کچھ نہیں بتایا جا رہا اور کسی قسم کی کہ جناب بالکل اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، یہ صرف انتظامی نوعیت کی ملاقات تھی۔ تو پچھلا ولاگ جو ہے وہ میرا ضرور سن لیجیے گا، لائیو سیشن میں نے کیا، اس میں کافی ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو اس سے جڑا ہوا یہ ولاگ ہے۔ تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے، کیونکہ میرا جو چینل ہے وہ فائر وال میں ہے اور بڑے برے طریقے سے انہوں نے بند کیا ہوا ہے، آپ تک میری آواز نہ پہنچے، اصل خبر نہ پہنچے، سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ کے علاوہ آپ تک کوئی انفارمیشن نہ پہنچے، تو یہ ضرور کیجیے گا۔ دوسرا، میرے چینل کو آپ خود ایکسیس کر لیا کریں، خود جا کے سرچ کریں تو میرا ولاگ آپ کو مل جائے گا، میری ویڈیو آپ کو مل جائے گی، کیونکہ میں کام الحمدللہ 24 آورس کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے جی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ملاقات جو ہوئی از خود یہ کس کی ناکامی ہے، یہ کس کی فتح ہے، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ وہی سہیل آفریدی ہیں جن کے بارے میں جن کا راستہ روکنے کے لیے بہت کوشش کی گئی، DGISPR جو ہے وہ چل کر پشاور گئے اور ان کو دہشت گرد کہا، ان کو منشیات کا اسمگلر کہا اور ان کو نہ جانے کیا کیا کہا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہی کچھ کہا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک نہیں، دو نہیں، 3 پریس کانفرنسیں ہوئیں، اور ان 3 پریس کانفرنس میں باقاعدہ طور پہ سہیل آفریدی کا نام لے کر ان کی تصاویر دکھا کے، ان کے اسٹیٹمنٹ دکھا کے ان کے بارے میں بہت کچھ پروپیگیٹ کیا گیا، اور سرکاری سچ سرکاری جھوٹ مسلسل پھیلایا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے۔ تو سب سے پہلے تو میں DGISPR سے یہ ضرور کہوں گا کہ جناب انہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو وہ یہ مان لیں کہ ان کا جو کچھ بھی انہوں نے بیان کیا وہ غلط تھا، اور سہیل آفریدی صاحب جو کہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور جینون عوامی مینڈیٹ کے ساتھ منتخب ہوئے ہیں، اور عوام ان کے ساتھ ہے، اور نہ صرف عوام ان کے ساتھ ہے بلکہ وہ حقیقی طور پہ ریاست ہیں، کیونکہ ریاست پارلیمان کا نام ہے، پارلیمنٹ ریاست کی نمائندہ ہے، عوام کی نمائندہ ہے، اور صوبے کی پارلیمان جو ہے وہ بھی ریاست کہلاتی ہے۔ تو جو کچھ DGISPR نے ان کے بارے میں کہا، ان کی جماعت کے بارے میں کہا، ان کے ساتھیوں کے بارے میں کہا، تو یا تو وہ معافی مانگ لیں، اپنے الفاظ واپس لے لیں، رجوع کر لیں، یا پھر وہ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں۔ دوسری جانب یہ ملاقات جو ہوئی ہے جی، یہ اس میں آپ کے آتا ہوں کہ اس میں کیا کہا گیا۔ اصل خطرہ جو ہے وہ بڑا ہے جی، جو کھٹک رہا ہے وہ ہے 8 فروری۔ تو پہلے تو تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ آپ بھرپور قسم کی تیاریاں رکھیں 8 فروری کے حوالے سے، اور 8 فروری کے حوالے سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے فورم سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ چیزیں جو ہیں وہ ویسی نہیں ہیں جیسی کہ بیان کی جا رہی ہیں، اور کچھ اور انکشافات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ اب عالمی سطح پہ انکشافات ہو رہے ہیں، اور وہ ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں، جنرل باجوہ کے بارے میں۔ یہ کمبینیشن کیسے آیا تھا، ان کو کون لے کے آیا تھا، اور ان کو اقتدار میں کیسے لایا گیا 2013 میں، یہ ساری گفتگو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اسی ولاگ میں۔ لیکن پہلے ذرا تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی طرف سے واضح طور پر کہا ہے کہ عوام پاکستان کی متحدہ آواز، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہم نے 8 فروری کو بند کرنا ہے، اور بند کا مطلب ہے بند، ہر شے بند کرنی ہے، ہر دکان بند کرنی ہے، ہر چوراہا بند کرنا ہے، ہر گلی، ہر ٹرین، ہر گاڑی، ہر ریسٹوران، ہر کاروباری جگہ، اور ہر جگہ ہم نے شٹر ڈاؤن کرنا ہے، پہیا جام کرنا ہے، سڑکوں کو سنسان کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، اور اس کے لیے نکلو پاکستان کی خاطر، اور نکلو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی خاطر۔ یہ ساری بات میں نے اس لیے کہی ہے، یہ ساری گفتگو اس لیے میں نے بتائی ہے۔ اور دوسرا ایک اور بھی وہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کال دے دی گئی ہے کل اڈیالہ جیل کی، اور چلو اڈیالہ جیل کی کال بھی دے دی گئی ہے،
پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے بھی اور تحریک پی ٹی آئی کی طرف سے پیغام جاری کر دیا گیا تمام سیاسی کارکنان کو، پارٹی عہدیداران کو، خاص طور پہ پارٹی عہدیداران کو کیا گیا ہے، ایم پی ایس، ایم این ایس، سینیٹرز کو کیا گیا ہے، ٹکٹ ہولڈرز کو کیا گیا ہے کہ وہ ہر صورت میں کل اڈیالہ جیل پہنچیں، کیونکہ کل ملاقات کا دن ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور عمران خان صاحب کی فیملی نے ملاقات کرنی ہے اور وکلا نے ملاقات کرنی ہے اور بشرا بی بی سے بھی ملاقات کا دن ہے کل کا، لہٰذا اس میں واضح طور پر دو ٹوک انداز میں کہا گیا ہے کہ کل ہر صورت میں پہنچے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس دوران عمران خان صاحب کو پمس لے جایا گیا ہے اور پمس سے لے جا کے ان کا ایک آنکھوں کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے اور اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہے۔ اس دوران پھر ایک اور واقعہ ہوا، وہ ہے بلوچستان کا۔ بلوچستان کے معاملے میں ان کی کمر توڑ دی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کریں کیا۔ تو بہرحال اس سلسلے میں اگلی جو خبر ہے حوالے سے جو کی گئی ہے ملاقات کی، ملاقات میں ایک گفتگو ہو رہی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو بھی کہا گیا کہ آپ 8 فروری کی کال جو ہے وہ واپس لے لیں، تو اس کے بارے میں واضح طور پر دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا کہ وہ کال واپس نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس دن بھرپور طریقے سے اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی جواب دے دیا ہے اور راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی جواب دے دیا ہے اور پولیٹیکل کمیٹی میں بھی یہ معاملہ زیر بحث آیا۔ اس کے بعد اگلی خبر جو ہے وہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب کو بھی یہ کہا گیا، عمران خان صاحب یہ کہا گیا کہ سہیل افریدی صاحب کو شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور ان کے وزراء کی طرف سے، ان کی ٹیم کی طرف سے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں لیکن آپ 8 فروری کی کال جو ہے وہ واپس لے لیں اور اس کو ذرا آپ تھوڑا سا ہمیں کشن دیں ماحول کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو لیکن سہیل افریدی صاحب نے اس سے بھی انکار کر دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہوگا، یہ کال واپس نہیں ہوگی اور 8 فروری کو شٹر ڈاؤن بھی ہوگا، ملک گیر ہڑتال بھی ہوگی اور احتجاج بھی ہوگا، رات کو مشعل بردار جو ہیں ریلیاں بھی نکلیں گی، اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اگلی خبر ہے جی جو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ملاقات جو ہے اور اس میں ریزن ہے کہ کسی بھی صورت میں جو اس میں انسانی حقوق کی تنظیمیں خاص طور پہ بہت زیادہ پریشر آیا ہوا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، گورنمنٹ آف پاکستان پہ بھی اور ہمارے فیلڈ مارشل پہ بھی کہ جناب آپ اپنا رویہ تبدیل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان مزاری صاحبہ اور ہادی چٹھا ان کو بھی جیل میں ڈالا ہوا ہے اور ان کو جس طریقے سے بےہودہ طریقے سے سزائیں سنائی گئی وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں اور اس میں ایران کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا گیا اور جو امریکہ کی خواہشات ہیں وہ بھی اس میں ڈال دی گئیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ واپس لینا پڑا جج افضل مجوکا صاحب کو۔ میرا خیال ہے کہ جج صاحب کو بھی ریزائن ہی کر دینا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو فیصلہ انہوں نے سنایا اگر لکھا ہوا فیصلہ واپس ہو جائے اور اس میں بڑا بلنڈر آ جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے ایک احتجاج بھی کیا اور لیٹر بھی لکھا تھا، اور جب آپ انصاف کا دامن چھوڑ دیں تو پھر ایسے ہی فیصلے آپ دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ ایمان مزاری صاحبہ کی والدہ شیریں مزاری صاحبہ ملاقات کرنے کے لیے ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی اور ان کو بھی قید تنہائی میں غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کے بارے میں بھی چارج شیٹ کیا ہے اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس بارے میں خبردار کیا ہے۔ دوسرا ہے جناب سہراب برکت صاحب، اور وہ بھی مسلسل جیل میں ہیں، 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اور ان کو بھی غیر انسانی غیر قانونی طور پہ اور صرف انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو بھی جیل میں ڈالا ہوا ہے اور ان کے بھی ہائی کورٹ کے آنریبل جج نے جو ضمانت درخواست خارج کی اور اس میں یہ لکھا کہ وہ ایبسکانڈر ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی ایبسکانڈر نہیں رہے اور نہ ہی ایف آئی اے نے ان کو کبھی نوٹس دیا اور نہ ہی ان کو موصول ہوا۔ تو اگین ہائی کورٹ لیول پہ بھی اگر اس طرح کے فیصلے آئیں گے، اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے یہ معاملہ جو ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو چل رہا ہے اور بنیادی انسانی حقوق جو پامال کیے جا رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر پاکستان کے خلاف ایک ہمارے حکمران جو ہیں وہ سیاسی ہیں اور یا عسکری ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل، یہ پاکستان کے خلاف ایک مقدمہ تیار کروا رہے ہیں اور دانستہ نادانستہ اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اور پہلے بھی بڑی مشکل سے پاکستان فیٹف سے نکلا ہے اور اب یہ پھر کوئی نہ کوئی چند ایسا چڑھائیں گے کہ پاکستان
مشکلات کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے جو کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں وہ بہت ذرا اور نوعیت کی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلی خبر، کیونکہ کمٹمنٹس کے حوالے سے ایک جو خبر بریک ہوئی ہے وہ ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر بریک ہوئی ہے، اور اس میں جو جیفری ایمپسن کی جو لیکس ہوئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کی حکومت میں بل گیٹس سے ملاقات کے بعد سب کچھ 2013 میں طے ہو گیا تھا، کیونکہ 2013 میں الیکشن ہوا تھا، اور اس وقت طے ہو گیا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو کس مقصد کے لیے لایا جا رہا ہے اور ان کی حمایت جو ہے وہ کس مقصد کے لیے کی جائے گی۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب پہلے آتے ہیں اور ان کو لایا جاتا ہے، اور ان کو لانے کے بعد پھر اگلا جو مہرہ آتا ہے وہ ہے جنرل باجوہ، ان کی اپوائنٹمنٹ نواز شریف صاحب کرتے ہیں، اور نیچے سے ان کو چوتھے نمبر سے اٹھاتے ہیں، چوتھے پانچویں نمبر سے، اور ان کو چیف بناتے ہیں۔ اور پھر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ڈیل جو ہوئی تھی یہ ان کے سسر کے ذریعے سے ہوئی تھی جنرل باجوہ کو لانے کی، اور یہ معاملات باہر طے ہوئے تھے، میرٹ پہ نہیں ہوئے، نوٹیفیکیشن پہ نہیں ہوئے، جو سمری آئی اس پہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے پہلے باہر جو ہے معاملات طے ہوئے، اور جنرل باجوہ کو نواز شریف صاحب لے کے آئے، اور پھر جنرل باجوہ صاحب نے آ کے اپنا جو اسرائیل کے بارے میں جو ان کا تھا پلان، اس کو پھر انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی، بیانیہ بنانے کی کوشش کی، اور درمیان میں آ گیا پاناما، نواز شریف صاحب پاناما کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو گئے، اور اس کے بعد پھر وہی کام انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے کرنے کی کوشش کی، تو عمران خان صاحب نے وہ کام نہیں کیا، اور پھر عمران خان صاحب کو بھی فارغ کیا گیا، اور پھر انہوں نے ایکسٹینشن، اگلی ایکسٹینشن بھی نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ کو دی، جو پارلیمان میں ان کا بل منظور ہوا۔ تو اس لیے یہ جو خبر آئی ہے بل گیٹس کے حوالے سے، اور کہ کس طریقے سے ان کو، اور یہ ایپسن جو فائلز سامنے آئی ہیں تو اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس میں ان کو سپورٹ کرنے کی بات کی گئی، اور یہ میرے سامنے پڑی ہے، اور ان کو گرانٹس دینے کی بھی بات کی گئی، ان کو فلی طور پہ، ان کو ہر اعتبار سے ان کو حمایت کا یقین دہانی کروائی گئی۔ تو یہ کہا جاتا رہا عمران خان صاحب کے حوالے سے، جبکہ اگر آپ دیکھیں تو وہ تسلسل ہے کہ جنرل باجوہ، نواز شریف آتے ہیں، جنرل باجوہ کو لے کے آتے ہیں، اور درمیان میں پاناما آ جاتا ہے، اور اس کے بعد معاملہ رک جاتا ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب آتے ہیں، تو وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جنرل باجوہ پھر اسرائیل کے بارے میں، لیکن عمران خان صاحب نہیں مانتے، تو پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ واپس لایا جائے پی ایم ایل این کو ہی، اور انہیں کو واپس لا کے اقتدار ان کے حوالے کیا جائے تاکہ اس پروجیکٹ کو آگے بڑھایا جائے، لیکن اس وقت پھر نہیں ہوتا، فوری طور پہ کووڈ ہو جاتا ہے، پھر رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے، پھر جنرل باجوہ جو ہے وہ یہ سارا کام کرتے ہیں، پھر ایک اور ایکسٹینشن لینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر نواز شریف صاحب دوبارہ سے ان کو واپس لانے کی چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، 2024 کا الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان کو اس سے پہلے باہر لایا جاتا ہے، تمام مقدمات ختم کر دیے جاتے ہیں، پاناما کے تمام مقدمات ختم کر دیے جاتے ہیں، اور پھر نواز شریف صاحب واپس آ کے جنرل عاصم منیر صاحب کو لے کے آتے ہیں، اور ان کو بھی آؤٹ آف ٹرن، اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو آرمی چیف بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی اسرائیل کا پروجیکٹ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، دوبارہ انٹیکٹ ہو جاتا ہے، اور یہ جنرل باجوہ سے شروع ہوا، اور عاصم منیر صاحب پہ آ کے ایگزیکیوٹ ہوا، اور نواز شریف سے شروع ہوا، اور ان کے بھائی شہباز شریف صاحب کے دور میں آ کے ایگزیکیوٹ ہوا، بورڈ آف پیس۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں، اور شاید اسی لیے جناب یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ کیا گیا، یہ کھیل کھیلا گیا۔ تو اب یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ ذرا جوڑ کے دیکھیے گا، ڈاٹس ملائیے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو 10 سال پہلے جنرل باجوہ اور جنرل نواز شریف نے شروع کیا، جنرل باجوہ اور نواز شریف صاحب نے کھیل شروع کیا تھا، وہ عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب ان کے بھائی نے مکمل کر دیا، اور پھر 5 سال کی ایکسٹینشن، کیونکہ یہ صرف ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو اس کو پھر ذرا اس پہ پیرا بھی دینا ہے، تو یہ سارا الیکشن چوری کر کے یہ سارے کا سارا ایک سیٹ اپ، جعلی سیٹ اپ کام کیا گیا، اور 26ویں غیر آئینی ترمیم، 27ویں غیر آئینی ترمیم، جوڈیشری کا ڈیمالش کرنا، اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تخلیق کرنا، جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر کو ڈیمالش کرنا، اور وہ سارے کا سارا سیٹ اپ توڑ دینا، وہ سارے کا سارا، یہ سارے کا سارا جی یہ اس کا پارٹ آف ہے حصہ۔